السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام الفسوق، فسوق کے احکام، کیونکہ اس سے پہلے عقود کے احکام ہیں، تو عقد ہے تو کبھی کبھی وہ فسخ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے فسخ کے احکام ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وحقیقتہ حل ارتباط العقد، ٹھیک ہے۔ اور فسخ کی حقیقت یہ ہے کہ جو عقد کا ارتباط ہے نا، کیونکہ عقد کا معنی تھا گرہ لگانا، دو جانبین سے ارتباط ہوتا ہے، تو عقد کے ارتباط کا وہ کھل جانا، منحل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو حل و ارتباط العقد، عقد کے ارتباط کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، جبکہ بیع منعقد ہو چکی ہو، تو یہ اسے فسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لم یتطرق الیہ الفسخ الا باحد اشیاء، اور عقد میں فسخ جاری نہ ہوگا مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک سے، یعنی یا تو خیار شرط تھی، تو یعنی خیار شرط حاصل تھا تو بعد میں جو ہے بیع منعقد ہو گئی، اب جو ہے یہ فسخ کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیار شرط کی وجہ سے فسخ جاری ہو سکتا ہے، وہ خیار عدم النقد الی ثلاثۃ ایام، ایسے 3 دن تک جو ہے وہ پیسے نہ دینے کا اختیار ہے، کہ کہا تھا کہ اگر 3 دن تک تم نے نقد پیسے نہ دیے تو میں عقد کو فسخ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن تک نقد کے نہ ہونے کا اختیار بھی جو ہے اس سے بھی عقد فسخ ہو جائے گا۔ وخیار الرؤیتی وخیار العیبی، فرماتے ہیں ایسے خیار رویت کی وجہ سے بھی، کہ بے دیکھے کوئی چیز خریدی تو اختیار ہے، جب دیکھے تو پسند نہ آئی پھر فسخ کر سکتا ہے، ایسے خیار عیب کی وجہ سے فسخ کر دیں۔ وخیار الاستحقاقی، ایسے خیار استحقاق کی وجہ سے فسخ کر سکتا ہے۔ تو دیکھو کسی نے کوئی گھر خریدا، اب اس بعض گھر کا جو ہے کوئی مستحق نکل آیا، بھائی مستحق نکل آیا، تو اب اس صورت میں ہمارے نزدیک مشتری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو بعینہ ہی اس مبیع کو واپس کر کے اپنے کل ثمن کو لوٹا لے، یا وہ اس کو روک لے اور مستحق کے یعنی ثمن کو جو ہے وہ الگ دے دے، کیونکہ بعض مبیع کا کوئی مستحق نکل آیا نا، تو مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو بعین ہی اس چیز کو واپس کر کے کل ثمن لے لے، اور چاہے تو اس مبیع کو روکے رکھے اور جو ہے جو مستحق کا ثمن ہے یعنی اس کو واپس لے لے، کیونکہ مستحق اتنی مبیع لے چکا ہوگا نا، تو اب بائع سے مستحق نے جو لے لیا ہے اس کے ثمن کو واپس کر لے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ استحقاق کا جو خیار مشتری کو ہوتا ہے، خیار استحقاق کے وجہ سے بھی وہ فسخ کر سکتا ہے۔ وہ خیار الغبن، ایسے غبن کا خیار ہے، فرماتے ہیں یعنی خیار غبن کہ جس میں دھوکہ ہو جائے، جیسے بائع نے یہ کہا کہ تم اس سمن کے بدلے میں یہ چیز خرید لو، بالکل سمن کے برابر ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ سمن دو گے اتنے کی ہے یہ چیز، بعد میں یعنی مشتری نے خریدنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ مجھے دھوکہ ہو گیا بہت زیادہ، تو اب اسے خیار غبن حاصل ہے، تو خیار غبن کی وجہ سے فسخ کر سکتا ہے۔ وہ خیار الکمیتی، ایسے خیار کمیت کی وجہ سے بھی جو ہے فسخ کا اختیار ہے، تو مقدار میں اختیار ہے یہاں پر۔ تو خیار کمیت کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں نے یہ چیز خرید لی ان درہم کے بدلے میں کہ جو اس گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے نے کہا کہ چلو میں نے بیچ دی، اب بائع درہم پر مطلع ہوا، ٹھیک ہے، تو اسے کم لگے، مقدار کم لگی، تو اب اسے اختیار ہے۔ وہ فرماتے ہیں خیار کمیت کی وجہ سے بھی فسخ جاری ہو جائے گا۔ وہ خیار کشف الحال، اور حال کھلنے کا اختیار، تو خیار کشف حال کی وجہ سے بھی فسخ جاری ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نے جب غلہ بیچا، کسی انسان نے غلہ بیچا اور کہا کہ یعنی برتن کے بدلے میں یا پتھر کے بدلے میں چند کنکریاں ہیں، اب ان کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی، اب مشتری کے لیے اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کہہ دیا، دیکھو خیار کشف حال یہ ہے کہ بائع نے یہ کہا کہ میں نے یہ غلہ بیچ رہا ہوں اس پتھر کے بدلے میں، اب 1 کلو کا باٹ 2 کلو کا باٹ رکھ لیتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اپنا بنایا ہوا ہوتا تھا، وہ اپنا بنایا وہ کم بھی ہوتا تھا،
ٹھیک ہے. اب جو ہے بائیں نے جو ہے بیع کر دی، اسے مبی دے دی اس پتھر کے بدلے میں. بعد میں مشتری پر حال کھلا کہ یہ تو 1 کلو کا پتھر ہے نہیں، تو یہ کشف حال کا اختیار ہے، مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا. ایسے فرماتے ہیں کہ جس وصف میں رغبت تھی اس وصف کی وجہ سے چیز خریدی تھی، وہ وصف ہی نہیں ہے، تو پھر اسے خیار فوات وصف رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی ہاں جس میں رغبت ہو اس وصف کے فوت ہونے کا اختیار مشتری کو رہتا ہے، کہ اس نے خریدا تھا کہ یہ غلام خباز ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ اسے روٹی بنانے نہیں آتی، بالکل موٹی موٹی بنا رہا. وہ خیار ہلاک بعض المبیع قبل القبض. فرماتے ہیں ایسے قبضے سے پہلے کچھ مبیع کے ہلاک ہونے کا اختیار بھی جو ہے مشتری کو رہتا ہے، کہ ابھی قبضہ کیا نہیں ہے اور بعض مبیع ہلاک ہو گئی. وبالاقالۃ، اور اقالے کے ذریعے بھی فسخ جاری ہو جائے گا، کہ دونوں نے جو ہے یعنی اگر کسی کو شرمندگی ہوئی خریدنے پر، پھر وہ واپس کرے اور دوسرا راضی ہو جائے تو اس کے لیے اجر بھی ہے. تو یہ اقالے کے ذریعے فسخ جاری ہو جائے گا. والتحالف، اور ایسی جو ہے آپس میں جو ہے وہ قسم کھانے کی وجہ سے بھی جو ہے فسخ جاری ہو جائے گا، کہ ایک کہتا کہ بیع ہوئی ہے، ایک کہتا بیع نہیں ہوئی ہے، دونوں کو قسم کھلائی جائے گی اور جو ہے فسخ جاری ہو جائے گا. وہلاک المبیع قبل القبض، ایسے قبضے سے پہلے مبیع کا ہلاک ہو جانا تو یہ بھی جو ہے فسخ کو جاری کرے گا. وخیار التعذیر الفعلی کالتسریۃ علی احدی الروایتین. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اور تعذیر فعلی کا اختیار، تو اس سے بھی جو ہے فسخ جاری ہو جائے گا. کالتسریۃ، جیسے کہ تھنوں میں دودھ کو روکنا. تو تھنوں میں دودھ کو روکنا یہ جو فعلی تعذیر ہے. تعذیر فعلیہ بھی یہ کہا کہ دیکھو جو ہے بہت دودھ دیتی ہے، دعا تو 10 کلو نکلا، ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے یہ. اب بعد میں جو اس نے دعا تو اب اس میں جو ہے صرف 4-5 کلو دے رہی ہے، تو یہ تعذیر فعلی کی گئی. اس کا اسے اختیار رہتا ہے کہ بات کو واپس کر دے ایک روایت کے مطابق. وخیار الخیانۃ فی المرابحۃ والتولیہ، ایسے فرماتے ہیں مرابحہ اور تولیہ میں اس نے کہا تھا، تولیہ میں کہ جتنے کے لیے اتنے کی بیچ رہا ہوں، پتہ چلا کہ جتنے کے لیے اس سے زیادہ میں بیچی. یا مرابحہ میں کہا کہ 10 کے لیے 12 کے بیچ رہا ہوں، پتہ چلا 8 کی لی اور 12 کے بیچ رہا ہے. تو مرابحہ اور تولیہ میں خیانت کا خیار جو ہے یہ بھی فسخ کو جاری کر دے گا، کہ مشتری کو اختیار ہے چاہے تو فسخ کر دے. وظہور المبیع مستأجرا او مرہونا، فرماتے ہیں اور مبیع کا مستأجر ظاہر ہونا یا رہن پر رکھا ہوا ظاہر ہونا، کہ مبیع وہ کرائے پر تھی، اس نے کہہ دیا کہ اٹھا لو، میں نے بیچ دیے. کرائے پر لایا تھا گدے اور کسی کو بیچ دیے، اٹھوا دیے. ایسے رہن پر رکھی ہوئی تھی جو ہے سائیکل یا گاڑی اور بیچ دی. تو مرہون شے کو یا مستاجر جو ہے شے کو مبی بنا دینا، تو یہ بھی جو ہے وہ فسخ جاری ہو جائے گا اس میں. فہادی ثمانیۃ عشرہ سبباً، تو یہ 18 سبب فسخ ہیں. وکلھا یباشرھا العاقد، اور ہر ایک کو جو ہے عاقد ہی کرے گا، یعنی یہ فسخ جو ہے عاقد کرے گا. الا التحالف، سوائے تحالف کے کہ آپس میں جو قسم کھا رہے ہیں وہ قاضی جو ہے اس میں فسخ کرتا. فإنہ لا ينفسخ به، کہ یہ عاقد سے فسخ نہیں ہوگا. وإنما یفسخہ القاضی، اس کو تو قاضی فسخ کرے گا. وکلہ یحتاج الی الفسخ، اور سب فسخ کے محتاج ہیں کہ فسخ کرنے سے فسخ ہوں گے جو بھی ہیں. ولا ينفسخ فیہا، یعنی بنفسہ، اور تمام میں فسخ خود سے نہیں ہوگا. وقدمنا فرق النکاح فی قسم الفوائد، اور ہم نے نکاح کے فرق کو یعنی فوائد کی قسم میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے. فرماتے ہیں خاتمتن، یعنی ہذہ خاتمہ، یہ خاتمہ ہے. جحود ما عدا النکاح فسخ اللہ اذا ساعدہ صاحبہ علیہ. سنو دیکھو، اگر نکاح ہو گیا تو تمامیت کے بعد نکاح صحیح ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اب وہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تمامیت سے پہلے وہ محتمل فسخ رہتا ہے، لیکن بعد تمامیت وہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. لیکن اگر بیع ہے یا ہبہ اور بھی جو ہے کوئی سا عقد ہے، اجارہ وغیرہ، تو وہ جو ہے
اگر دوسرا جو ہے ساتھ ہی ساتھ دے، وہ کہے ٹھیک ہے میں بھی فسخ کر رہا ہوں، میں راضی ہوں، تو پھر انکار کرنا جو ہے وہ فسخ کہلائے گا. ٹھیک ہے، کسی ایک کہہ رہا ہے کہ بیع ہوئی، دوسرا کہہ رہا ہے، ایک نے کہا بیع نہیں ہوئی، انکار کرے بیع کا، اور دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں چاہتا بیع ہو، تو انکار جو ہے فسخ کہلائے گا. فرماتے ہیں جحود ما عدا النکاح ہے، نکاح کے علاوہ کا انکار فسخ اللہ، اس کو فسخ کرنا ہے. اذا ساعدہ صاحبہ علیہ، کہ جب کہ اس کا ساتھی اس کی جو ہے مساعدت اور معاونت کرے، مدد کرے، علیہ اس انکار پر، یعنی مدد کرے. تو سمجھ میں آ گیا کہ نکاح کے علاوہ جو عقود ہیں تو ان میں انکار کردہ، یعنی لازم ہونے کے بعد بھی انکار کرنا، مطلب بیع لازم ہو گئی تو بیع لازم ہو گئی، بائیں نے اگر انکار کر دیا اور مشتری نے بھی ساتھ دے دیا تو یہ انکار جو ہے اس کو فسخ کر دے گا. واختلفوا فی جحود الموسی للوصیۃ، ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں اس بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ موسی وصیت کا انکار کر دے تو الفسخ هل يرفع العقد من اصله او فيما يستقبل. تو فرماتے ہیں کہ موسی وصیت کا انکار کر دے تو فسخ تو ہو جاتا ہے، موسی وصیت کا انکار کر دیا تو وصیت فسخ ہو گئی. اب اس بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ الفسخ هل يرفع العقد من اصله او فيما يستقبل، کہ فسخ جو ہے کیا عقد کو وہ اپنے اصل سے ہی ختم کر دے گا یا مستقبل من الزمن میں ختم کرے گا، یعنی آگے کو جو ہے وہ عقد وصیت نہیں رہے گا یا بالکل ہی ختم کر دے گا. تو شیخ الاسلام نے تو یہ فرمایا کہ انہو یجعل العقد کأن لم یکن فی المستقبل، کہ موسی کا انکار یہ عقد وصیت کو ایسا بنا دے گا کہ وہ مستقبل میں نہیں رہے گا، تو آگے جو ہے اسے وہ وصی نہیں رہے گا، عقد وصیت ختم کر دے گا. لا فیما مضی، ما مضی میں جو ہے وہ فسخ نہیں ہوگا اس میں. وفائدتہ مذکورۃ فی احکام شروع الہدایہ، اس کا فائدہ ہدایہ کی شروع کے حکام میں ذکر ہے کہ جن کو علامہ ذیلعی نے بھی یعنی خیار اہم میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں احکام الکتابتی، کتابت کے احکام. فرماتے ہیں یصح البیع بہا، تو کتابت کے ذریعے جو تحریر ہے اس کتابت کے ذریعے بیع صحیح ہو جائے گی. ہدایہ میں فرمایا والکتاب کالخطاب، کہ کتاب جو ہے وہ خطاب کی طرح ہے، ایسا ہے جیسے کہ اس نے اگر لکھ دیا کہ میں نے یہ چیز خریدی، اس نے کہہ دیا میں نے بیچ دی، تو یہ بعت و اشتریت ہو گیا. تو کتاب خطاب کی طرح ہے. وقد الارسال، اور یوں ہی قاصد بھیجنا، تو یوں ہی کسی شخص کو بھیج دیا اگر کہ میں نے ان سے یہ چیز خریدی، ٹھیک ہے. اب اس شخص نے جا کر کہہ دیا اور بائیں نے کہا کہ میں نے بیچ دی، تو ٹھیک ہے مجلس سے بلوغ کتابت یا جو ہے رسالت کی ادائیگی کی جو مجلس ہوگی اس میں اگر اس نے قبول بھی کر لیا تو پھر یہ ایجاب و قبول مانا جائے گا. وہی فرماتے ہیں کہ حتی تبرا مجلس و بلوغ الکتاب، حتیٰ کہ یعنی جس مجلس میں خط پہنچا یا جس مجلس میں جو ہے پیغام کی ادائیگی ہوئی اسی کا اعتبار ہے. اس کا مطلب بعد مجلس جو ہے وہ قبول نہیں کہلائے گا. وفی فتح القدیر، اور فتح القدیر میں یہ ہے وصورت الکتاب ان یکتبا، کہ کتابت کی صورت یہ ہے کہ اس طرح لکھے اما بعد فقد بعت عبدی من کا بکذا، کہ میں نے اپنا غلام تیرے ہاتھ بیچ دیا اتنے روپوں میں، ٹھیک ہے. فلما بلغہ وفہم ما فیہ قال قبلت، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں جب اس کے پاس یعنی مشتری کے پاس وہ پہنچا، خط پہنچا اور اس نے سمجھ لیا جو اس میں ہے خط میں، سمجھ لیا کیا بات ہے، تو کہتے ہیں پھر اس نے کہا قبلت کہا فی المجلس، یعنی قال فی المجلس قبلت، تو اس نے مجلس میں ہی قبلت اگر کہہ دیا تو یہ جو ہے اس کی طرف سے قبول ہو جائے گا. وما فی المبسوط من تصویرہ بقولہ بعنی بکذا فقال بعتہ، ٹھیک ہے. یتم، فرماتے ہیں کہ اور مبسوط میں جو یہ اس طرح ہے کہ کتابت کی صورت یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ بعنی بکذا، کہ تو مجھے اتنے روپوں کے بدلے میں بیچ دے، تو بیچ دے، اس کا مطلب مشتری کہے گا تو بیچ دے. فقال،
تو اب دوسرے نے کہا بعتہ، میں نے اس کو بیچ دیا، فرماتے یتم، تو یہ بھی جو ہے بے تام ہو جائے گی۔ فلیس مرادہ الا الفرق بین البیع والنکاح فی شرط الشہود۔ تو دیکھو فتح القدیر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ کتابت کی صورت یہ ہے کہ اس طرح کا ہے اما بعد فقط بعتو، میں نے اپنا غلام بیچ دیا، تو یہ ماضی کا لفظ ہے۔ اور مبسوط کے اندر کتابت کی صورت یہ بنائی کہ بعتو بکذا، مجھے یہ چیز بیچ دے، یہ امر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے دیکھو ماضی کے ساتھ ہے، یہاں امر کے ساتھ ہے، تو بیع میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایجابی ہوگا۔ البتہ نکاح میں اگر ہوتا تو نکاح میں وہ امر جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ وہ ایجاب ہوگا یا توکیل ہوگا۔ علامہ حموی حاشی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں امر جو ہے وہ ایجاب ہے، تو ان کے نزدیک پھر جو ہے گواہ بنانا شرط ہو جائے گا، اور جن کے نزدیک جو ہے توکیل ہے تو توکیل پر تو گواہ بنانا شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے فرق دکھانے کے لیے فرماتے ہیں فلیس مرادہ، تو اب مبسوط میں جو ہے تو اس کی مراد نہیں ہے مگر یہ کہ بیع و نکاح میں فرق، تو بیع و نکاح میں فرق یہ مراد ہے گواہوں کی شرط میں، کہ گواہوں کی شرط میں یہ ہے کہ بیع میں تو جو ہے گواہ بنانا شرط نہیں ہے، لیکن نکاح میں جو ہے گواہ بنانا شرط ہے، جبکہ نکاح میں امر ہو، اور جنہوں نے کہا کہ یہ ایجاب ہے۔ فرماتے ہیں وقیلا بل یفرق بین الحاضر والغائب، اور کہا گیا بلکہ حاضر اور غائب میں فرق ہے۔ فبعنی من الحاضر استیام ومن الغائب ایجاب، تو فرماتے ہیں کہ اگر بعنی تو مجھے یہ چیز بیچ دے، یہ امر اگر حاضر کی طرف سے ہے، حاضر شخص اگر کہہ رہا تو یہ استیام، یہ بہاؤتاؤ ہے، بہاؤتاؤ کرنا ہے۔ ومن الغائب، اور غائب کی طرف سے بعنی کہنا یہ جو ہے ایجاب ہے۔ تو اگر بیع کے اندر جو ہے وہ بعنی اگر کوئی غائب کہتا ہے تو وہ ایجاب ہوگا، توکل نہیں ہوگا، وہ ایجاب ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَصِحُ النِّكَاحُ بِهَا، اور کتابت کے ذریعے نکاح بھی صحیح ہو جائے گا، تحریر کے ذریعے۔ فتح القدیر میں فرمایا صورت کیا ہوگی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ أَن يَكْتُبَ إِلَيْهَا يَخْطُبُهَا، کہ وہ عورت کے پاس جو ہے اس کو پیغام نکاح دیتے ہوئے خط لکھے۔ فَإِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ، تو جب عورت کے پاس خط پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو أَحْضَرَتِ الشُّهُودَ، تو اب خط عورت کے پاس پہنچا تو وہ گواہوں کو حاضر کرے، عورت گواہوں کو حاضر کرے، ٹھیک ہے۔ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، اب گواہوں کو وہ خط پڑھ کر سنائے، ہاں۔ وقالت، اور کہے کہ زوجت نفسی منہ، کہ میں نے خود کا نکاح اس شخص سے کر لیا۔ فرماتے او تقول، یا عورت اس طرح کہے کہ ان فلانا کتب الی یخطبنی، کہ فلاں نے میرے پاس یہ خط بھیجا ہے مجھ کو پیغام نکاح دیتے ہوئے، تو فاشہدوا، تو تم جو ہے گواہ بن جاؤ، یا فشہدوا کہے، فشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ انی قد زوجت نفسی منہ، کہ میں نے اپنا نکاح اس سے کر لیا ہے، تم گواہ بن جاؤ۔ تو یہ اس طرح کہہ دے، یا پہلے جو ہے وہ اس طرح کہہ دے۔ فرماتے ہیں اما لو لم تقل بحضرتہم سوا زوجت نفسی من فلان، فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں کی موجودگی میں زوجت نفسی من فلان کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ فلاں نے میری طرف یہ خط پیغام نے نکاح دینے کے لیے بھیجا ہے، تو اب اس میں یہ ہے، یعنی انہوں نے پڑھ کے سنا دیا اور پھر گواہ بنایا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے صرف جو ہے زوجت نفسی من فلان کہہ کر جو ہے ان کی موجودگی میں صرف یہ لفظ کہے۔ فرماتے ہیں لا ينعقد، تو جو ہے نکاح منعقد نہیں ہوگا، لأن سماع الشرطین شرط، یہ شرطین نہیں ہے، شرطین، اس لیے کہ دونوں شرطوں کا یعنی سننا جو ہے وہ شرط ہے، یعنی کہ ادھر اس کا بھی خط سنا جائے اور پھر اس کی بات جو یہ قبول کر رہی ہے وہ بھی سنا جائے، اس لیے کہ ایجاب کے وقت بھی جو ہے وہ گواہ ہونے چاہیے اور قبول کے وقت بھی گواہ ہونا چاہیے، اس لیے دونوں کا سننا جو ہے یہ شرط ہے۔ وَبِإِسْمَاعِهِمِ الْكِتَابَ أَوِ التَّعْبِيرَ عَنْهُ مِنْهَا، اور گواہوں کے تو بِإِسْمَاعِهِمْ میں ہم ضمیر جو ہے یہ مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں اور گواہوں کو خط سنانے کی وجہ سے
یا عورت کی طرف سے خط کی تعبیر ہونے کی وجہ سے قد سمعوا الشرطین، انہوں نے دونوں شرطوں کو سن لیا، ٹھیک ہے، کہ اس کا ایجاب بھی سن لیا، ایجاب کیا ہے، اس کا قبول بھی سن لیا، بخلاف ما اذا انتفیا، برخلاف اس صورت کے کہ جب دونوں منتفی ہوں تو اب اس صورت میں دونوں شرطوں کا سماع نہیں پائے گا، اس لیے انعقاد نکاح نہیں ہوگا۔ تو فرماتے برخلاف اس کے کہ جب دونوں منتفی ہوں، نہ تو عورت نے گواہوں کو خط سنایا اور نہ عورت کی طرف سے اس خط کی جو ہے تعبیر ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب دونوں منتفی ہوئے، اب اس صورت میں جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا۔ وَمَعْنَى الْكِتَابِ بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَكْتُبَ، فرماتے ہیں وَمَعْنَى الْكِتَابِ بِالْخِطْبَةِ، اور پیغام میں نکاح کی تحریر کا مطلب یہ ہوگا کہ ان یکتبہ، وہ اس طرح لکھے، یعنی شوہر کو اگر پیغام بھیجنا ہے تحریر میں تو وہ اس طرح لکھے کہ زوجینی نفسکی، کہ تو یعنی اپنا نکاح مجھ سے کر لے، تو یعنی مجھ سے شادی کر لے، فانی رغبت فیکی، کہ میں تجھ میں رغبت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے کہے، وَنَحْوَهُ، یا اس جیسے الفاظ کہے، فَلَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِالْكِتَابِ، تو اگر شوہر خط لے کر آیا گواہوں کے پاس مہر لگا کر، فقال، اور بولا، ہذا کتابی الی فلان فلانتا، کہ فرماتے ہیں کہ اور شوہر نے یہ کہا کہ ہذا کتابی الی فلانتا، یہ میرا خط فلاں عورت کی طرف ہے، فاشہدوا علی بذالک، تو تم مجھ پر جو ہے گواہ بن جاؤ اس خط کے لیے، تو ٹھیک ہے، میرے سامنے تم جو ہے وہ اس پر گواہ بن جاؤ۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم کے قول میں یہ جائز نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، حتیٰ تعلم الشہود ما فیہ، یہاں تک کہ گواہ جان لے اس کو جو اس میں ہے، صرف اس نے یہ کہا یہ میرا خط ہے فلاں عورت کو، بس یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ بتائے کہ اس میں نے پیغام نکاح کے لیے لکھا ہے۔ وجوزہ ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف نے اس کو جائز رکھا ہے بغیر گواہوں کے، یعنی گواہوں کو بتانے کی شرط کے بغیر کہ جو اس میں ہے، تو گواہوں کو اگر نہ بھی بتائے تب بھی جائز ہے۔ اس کی اصل جو ہے نا وہ کتاب القاضی الی القاضی ہے، کہ امام اعظم کے نزدیک کتاب القاضی الی القاضی میں جو گواہ ہیں انہیں بتانا ضروری نہیں ہے کیا کیا ہے، بس قاضی کے پاس پہنچ جائے، لیکن قاضی ابو یوسف کے امام اعظم کہتے ہیں کہ بتائے وہ کیا ہے، تو کتاب القاضی الی القاضی اصل ہے۔ اب دیکھو یہاں پر کہ شوہر نے جب خط لکھا اس پر مہر لگا کے لایا تو وہ گواہ بنائے، تو یہ جو گواہ ہوں گے یہ ایجاب کے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر عورت کے پاس خط پہنچا تو عورت جو گواہ بنائے گی تو وہاں پر وہ گواہ جو ہے وہ ایجاب کے گواہ نہیں بنا رہی ہے، وہ گواہ وہ اس بات کے بنا رہی ہے کہ تاکہ کل شوہر انکار نہ کر دے کہ یہ میرا خط نہیں ہے، تو یہ یعنی اس شخص کا خط ہے تو اس کے خط ہونے پر جو ہے گواہ بناتی ہے، پھر بعد میں اب جب قبول کرتی ہے تو قبولیت کے بھی گواہ بناتی ہے، انہیں گواہ بنا رہی ہے، تو قبولیت کے گواہ بنائے گی، البتہ جیسے خط پہنچتا ہے اس وقت جو گواہ بناتی ہے وہ اس لیے بناتی ہے تاکہ کل شوہر انکار نہ کرے، تو ایجاب کے گواہ اس نے بنائے اور جو ہے قبول کے گواہ اس نے بنائے، تو اس لیے جو دونوں طرف سے پایا گیا اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ کتاب القاضی الی القاضی اس کی اصل ہے، یعنی امام اعظم کے نزدیک جب تک گواہوں کو پتہ نہ چلے کیا ہے اس میں تو جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن قاضی ابو یوسف نے جائز رکھا ہے بغیر گواہوں کے بتائے۔ قال فی المستصفی ھذا اذا کان باللفظ التزویج، مستصفی میں فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ لفظ تزویج سے ہو، اما اذا کان بلفظ الامر، رہا جب کہ لفظ امر سے ہو، جیسے کہ کہا کہ زوجی نفسکی منی، کہ تو یعنی اپنا نکاح مجھ سے کر لے، تو فرماتے ہیں کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ تزویج سے ہو تب یہ شرط ہے، یعنی یہ گفتگو ہے جب لفظ امر سے ہو، اور یہاں پر مثال وہ دے رہے ہیں کہ اس میں لفظ تزویج بھی ہے اور امر بھی ہے، یہاں تو دونوں موجود ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجینی نفسکی جو پہلے کہہ دیا ہے، یا زوجی نفسکی منی، یعنی یہ کہے کوئی بھی کہے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں لفظ امر و تزویج تو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا تو لا یشترط اعلامها الشہود، ہاں تو لفظ امر سے جب یعنی شوہر نے یہ کہا ہے کہ تو اپنا نکاح مجھ سے کر لے، تو اب عورت کا گواہوں کو بتانا کہ جو خط میں ہے یہ شرط نہیں ہے، لأنها تتولی طرفِ العقد بحکم الوکالت، اس لیے کہ اب عورت کو گویا کہ وکیل بنا دیا اس نے امر سے،
تو امر سے جو ہے وہ عورت کو وکیل بنا دیا ہے. اب عورت نکاح کے دونوں طرف کی متولی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور نکاح کے دونوں طرف کا ایک شخص ولی بن سکتا ہے برخلاف جو ہے بیع کے. فرماتے ہیں لأنہا, اس لیے کہ عورت عقد کے دونوں طرف کی متولی بن جائے گی بحکم وکالت, اس لیے اب اسے گواہوں کو بتانا یہ شرط نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی پھر یہ وکیل عورت بن جائے گی تو اب اسے گواہوں کو بتانا ضرور شرط نہیں ہے کہ جو خط میں ہے, ٹھیک ہے. تو اب دو گواہوں کے سامنے وہ اس کی طرف سے ایجاب کرے اور اپنی طرف سے قبول کرے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن بات وہ یہ ہے کہ پیچھے بھی اگر گواہ بنا رہی تھی وہ تو ایجاب کے گواہ نہیں تھے, وہ صرف اس لیے بنا رہی تھی تاکہ کل شوہر جو ہے وہ انکار نہ کر دے کہ میں نے تو ایجاب نہیں کیا ہے, تو اس کے خط میں جو ایجاب ہے تو اس پر جو ہے وہ گواہ بناتی ہے. پیچھے بھی شرط نہیں تھا, تو دونوں عبارتوں میں تطبیق ہو گئی. فرماتے ہیں کہ وَنَقَلَهُ مِنَ الْكَامِلِ, اور اس کا نقل وہ کامل کے حوالے سے فرمایا. وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ, لیکن اس اختلاف کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو عورت کے پاس شوہر کا خط پہنچائے, یعنی کسی شخص کا پیغام نکاح والا خط پہنچائے, تو عورت اس پر گواہ بنائے گی یا نہیں. تو جو ہے امام اعظم کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک تو یہ شرط ہے. اگر اس نے نہ بتایا اس میں کہ جو اس کے اندر ہے, نہ بتایا, ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں جو اگر شوہر نے انکار کیا تو پھر وہ نکاح کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا. لیکن قاضی ابو یوسف کے نزدیک شرط نہیں ہے, اور اس نے اگر نہیں بنائے تو اب شوہر اگر بعد میں انکار بھی کرے جو ہے اس کا انکار کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ہوگا جبکہ شوہر خط کا انکار کر دے بعد ما اشہدہم علیہ من غیر قراءتہ علیہم و اعلامہم بما فیہ. تو شوہر خط کا انکار کر دے یعنی بعد اس کے کہ اس نے جو ہے خط پر گواہوں کو یعنی لوگوں کو گواہ بنایا تھا, لیکن ان پر جو ہے انہیں پڑھ کے نہیں سنایا تھا اور جو اس میں ہے وہ نہیں بتایا تھا. اب جو ہے شوہر اگر انکار کر دے وقد قرأ المکتوب الیہ الکتاب علیہم, اور جس کے پاس خط بھیجا گیا یعنی عورت, اس نے خط کو گواہوں کو پڑھ کر سنا دیا. وقبل العقد, اور اس نے عقد کو قبول کیا ان کی موجودگی میں. فشہدوا, اور وہ گواہ ہو گئے کہ یہ جو ہے اس کے خط ہیں, یہ اس کا خط ہے, شوہر کا خط ہے, اس بات کی انہوں نے گواہی دی. ولم یشہدوا بما فیہ, تو صرف انہوں نے یہ گواہی دی کہ ہاں یہ اس کا خط ہے, اور وہ اس بات پر گواہ نہیں بنے کہ جو اس میں ہے. تو جو اس میں تحریر ہے نا, مضمون ہے, اس پر گواہ نہیں بنے بلکہ صرف خط کے گواہ بنے عورت کے بعد. فرماتے ہیں لا تقبل هذه الشہادۃ عندهما, تو پھر طرفین کے نزدیک تو یہ گواہی مقبول نہیں ہوگی اور نکاح کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. قاضی ابو یوسف کے نزدیک تقبلو, گواہی مقبول ہوگی اور نکاح کا فیصلہ کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ اما الکتاب فصحیح بلا اشہاد, رہا خط تو یہ تو بغیر گواہ بنائے جو ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے. وہذا الاشہاد لہذا, اور یہ جو گواہ بنانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو ہذا کی تفسیر ہے وہو ان تتمکن المرأۃ, یعنی گواہ بنانا تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ان تتمکن المرأۃ من اثبات الکتاب عند جحود الزوج الکتابہ, کہ عورت جو گواہ بناتی ہے نا تو وہ اس لیے کہ کل کو عورت قادر ہو جائے خط کو ثابت کرنے پر, شوہر کے خط کا انکار کرنے کے وقت وہ خط کو ثابت کرنے پر قادر ہو جائے, اس لیے وہ گواہ بناتی ہے. فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِهَا, اور کتابت کے ذریعے طلاق و عتاق بھی واقع ہو جائے گی. بزازی نے فرمایا کہ الکتابۃ من الصحیح, تو بزازیہ کے اندر یہ فرمایا کہ الکتابۃ من الصحیح, کہ جو کتابت ہوگی لکھنا ہوگا یہ صحیح کی طرف سے ہوگا کہ جو صحیح ہے. والاخرس علی ثلاثۃ اوجہ, اور جو گونگا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں کہ ان کتبہ علی وجہ الرسالۃ مصدرا معنونا, کہ اگر اس نے یعنی رسالت کے طور پر لکھا ہے, خط کے طور پر لکھا, اس طور پر کہ انہیں اپنی طرف سے صادر کیا اور باعنوان لکھا, تو فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ خط ثابت نہیں ہوگا جب تک خود اقرار نہ کرے ہاں میرا ہے, یا بینہ قائم نہ ہو جائے. فرماتے ہیں وثبت ذالک, اور یہ خط ہونا اس کا اس کے اقرار سے ثابت ہو گیا یا بینہ سے ثابت ہو گیا, تو فرما رہے ہیں فقل خطاب, یعنی تو اب
الکتابۃ فکل خطاب، تو یہ کتابت اس کی طرف سے یہ خطاب کی طرح ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ الْخِطَابَ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے خطاب کی نیت نہیں کی ہے، یعنی میرے اس کے خطاب کی نیت نہیں کی ہے، اگر یہ کہے کہ مان لو اگر اس نے طلاق لکھی ہے، اس نے کہا کہ میری خطاب کی نیت نہیں ہے، تو لم یصدق قضاءً و دیانتاً، تو قضاءً اور دیانتاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ وقوع طلاق ہو جائے گا۔ اور منتقا میں یہ ہے کہ انہ یدین، کہ اس کی جو ہے دیانتاً تصدیق کی جائے گی۔ اور اگر کسی چیز پر لکھا اس نے کہ یستبین علیہ امرأتہ، کہ جس پر جو ہے اس کی عورت جو ہے وہ جدا ہو رہی ہو، ایسی چیز پر اس نے لکھ دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی عورت جدا ہو رہی ہو، یا اپنے غلام کے لیے اسی طرح لکھ دیا کہ میرا غلام آزاد ہے، یا اپنی عورت کو طلاق لکھ دی، تو ان نوا، اگر اس نے نیت کی ہے، یعنی کیونکہ ایسی چیز کو لکھانا کہ جس سے عورت جدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب طلاق بائن کی صورت ہے، تو اگر نیت کرے گا تو صحیح ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں۔ اور اگر ہوا یا پانی پر لکھا تو ایسے چیز پر لکھنا شرط تھا کہ جس میں جو ہے وہ برقراری ہو، ٹھہراؤ ہو۔ پانی اور ہوا پر لکھا ہے تو لم یقع شیء، اگرچہ نیت بھی کر لے پھر بھی کچھ واقع نہیں ہوگا، نہ اطاق واقع ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی۔